ولایت ہے، یہی تبرکات امامت ہے۔ میں قرید کے پڑھنے کا عادی نہیں، جملہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو اپنی تقدیر کو روئے کہ اساتذہ کو سن کے بھی ضائع ہی کیا تو پھر سب کچھ ضائع ہوا۔ مجھے نہیں پتا کوئی عباس کی کس عصمت کا قائل ہے، اتنا یاد رکھنا تبرکات ولایت ہو یا تبرکات امامت، جو امام نہ ہو، جو ولی نہ ہو، وہ تبرکات کا بار بھی نہیں اٹھا سکتا۔ پتہ نہیں عباس کس کا امام ہے۔ دوبارہ میں نہ گئے، عباس پتہ نہیں کس کا امام ہے۔ تو نامان ولی عباس پتہ نہیں کس کا ولی ہے۔ ولی کے ایک معنی ہے حفاظت کرنے والا۔ آپ سلامت رہیے۔ اب میں کیا بتاؤں کہ عباس کس کا ولی ہے؟ اتنی خوبصورت مسکراہٹ مسکرا رہے نا قائم بھائی، میں نے اسی لیے ان سے پوچھ لیا۔ آپ کی مرضی، اب کراچی جانے، یہ جملہ جانے اور عباس والا جانے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں پتہ نہیں عباس کس کا ولی ہے۔ ولی کے معنوں میں سے ایک معنی ہے حفاظت کرنے والا۔ مولا حسین، تم پڑھتے ہو نا اشہد ان علی ولی اللہ، ٹھیک ہو؟ مولا حسین مدینے سے مکہ آئے۔ جب مکے سے کربلا کی جانب عازم سفر ہونے لگے تھے نا تو خطبہ دے کے روانہ ہوئے تھے مکے سے، ایسے نہیں۔ اس خطبے کا ایک جملہ ہے، حسین نے کہا تھا تم عباس کو نہیں جانتے، حسین کے محافظ کو عباس کہتے۔ حسین نے کہا کیا ہے، سمجھ میں آیا ہے؟ اچھا پھر بولوں، چلو ایک اور جملہ۔ اوسط ڈھونڈ رہے تھے نا، یاد رکھنا، اوسط ڈھونڈ رہے تھے نا، اس جملے کو یاد رکھنا۔ اوسط بادشاہ ولی العصر کی ظاہری غیبت 329 میں، ظاہری غیبت کے فوراً بعد لکھی جانے والی غیبت پہ پہلی کتاب اگر نعمانی کی الغیبت سے شروع کروں اور دور حاضر میں آغائے گل پائگانی کی جمال المنتظر تک آ جاؤں، اتنی کتابوں کا ڈھیر لگے گا کہ تیرے میرے بیچ دیوار کھڑی ہو جائے گی جو اس حدیث کو لکھ رہے ہیں۔ بڑی توجہ کیا کہ جب بادشاہ ولی العصر ظہور فرمائیں گے، یہ واحد سپہ سالار ہوگا جو سردار کے بعد آئے گا۔ میں پڑھ کے جا بھی رہا ہوں، سوچ رہے ہو بھئی سپہ سالار، یہ واحد سپہ سالار ہے جو سردار کے بعد آئے گا، ورنہ سردار بعد میں آتا ہے، سپہ سالار لشکر قائم کرتا ہے۔ بڑی تیزی سے آؤ، ایک منزل میں پوری کروں گا اور انشاءاللہ پھر سردار سپہ سالار لشکر تیار کرتا ہے، پھر سردار آتا ہے۔ کربلا میں ابوالفضل نے لشکر تیار کیا، پھر حسین آئے ہیں۔ پوری کربلا تیار بھی عباس نے کی ہے، لڑوائی بھی عباس نے ہے، ساری کربلا۔ لیکن اب جو ہوگا، اب حسین تیار کرے گا۔ عباس بعد میں آ رہے ہیں، سردار پہلے آئے گا، عباس بعد میں آئے گا۔ ابھی بھی سمجھ نہیں لگ رہی، اولنا آخرنا محمد واوسطنا محمد۔ حسین نے کعبے میں کھڑے ہو کے کہا تھا اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی۔ کسی نے ارادی نے آگے بڑھ کے کہا مولا
اسے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اسے نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوا, مجھے تو دیکھ سکتے ہو. شاباش شاباش, کہ مجھے تو دیکھ سکتے ہو. وہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. زیارت اللہ, زیارت اللہ, یہ میں نے گھر بیٹھ کے نہیں لکھا. جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. کہ مولا, اور جو آپ کو دیکھنا چاہے کہ وہ عباس کو دیکھے. سلامت رہو. مولا غازی کو میں آباد ہوں. جو مجھے دیکھنا چاہے وہ عباس کو دیکھے. یہاں معاملہ الٹا ہے, کلیجے سے نکلے گی آپ کے دانت بھی اور نعرہ بھی. یہاں معاملہ ہی الٹا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا نا, ظاہر کربلا کون ہے, ظاہر حسین کون ہے, اور تمہیں پیمانہ ہی نہیں پتا. ظاہر حسین بننا چاہتے ہو, کربلا جا کر عباس کی زریقی سے آ رہا. حسین کہہ رہے ہیں مجھے دیکھنا چاہتے ہو, عباس کو دیکھو. عباس کو دیکھا, مجھے دیکھا, مجھے دیکھا, اللہ کو دیکھا. وہ غیب الغیوب ہے, واجب الوجود ہے, وہ نظر نہیں آتا. جو نظر آ کر اسے غائب رکھے. وہ چاہیں تو خود غائب نہیں ہو سکتے. یہی سوچ رہا تھا زمانہ, انہوں نے ہو کے دکھا دیا. خدا کا واسطہ, بلا تشبیہ, خدا کا واسطہ. میں پھر اشارہ کروں گا, میں کیا کروں, لیکن میں کراچی میں ہوں. اتنا کلیجہ ہے میرا اور اتنی معلومات بھی ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا قانون نہیں بنا داد دینے پہ پرچہ نہیں ہوتا. اتنا حوصلہ رکھنا بلا تشبیہ. حسین نے خطبہ دیا, ادھر خطبہ تمام. کہا عباس انہیں بتاؤ حسین کون ہے. آگے بڑھے, کھڑے ہو گئے خطبہ. کہا عباس یہاں نہیں, کعبے کی چھت پہ. آپ نے سنا ہوگا تمہارا دل ہے, چہرے پہ موجود چربی والی آنکھوں سے دیکھو یا قلب میں موجود عقیدے والی آنکھوں. عباس کعبے کی چھت پہ گئے. خطبے معصومین نے دیے ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں. یہ پہلا خطبہ پتا کیسے شروع ہوا, بلا تشبیہ, خدا کی قسم. اگر یہ ضائع ہو گیا تو میں یہ سمجھوں گا میرا کراچی آنا ضائع ہو گیا. تھوڑی سی توجہ. عباس کعبے کی چھت پہ گئے. جنہوں نے عباس سننا ہے نہ دیکھو, عباس کعبے کی چھت پہ گئے اور 3 دفعہ عباس نے کیا. پھر کہا یہ کعبہ, یہ جملہ تھا نا, 3 بار عباس نے, یہ کعبہ جسے تم لائق احترام سمجھتے ہو میرے بابا کے ظہور کی وجہ سے ہے. میرے بابا کے ظہور کی وجہ سے. تم اب گواہ رہنا کہ میں کتنی تیزی سے سفر کر رہا ہوں, میرے بابا کے ظہور کی وجہ سے. یہ کہہ کہ عباس کچھ اور آگے بڑھے. ظاہری بات ہے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں پورا خطبہ پڑھوں, مجھے بیچ میں سے وہ نقطے دینے ہیں کہ جو نتیجے کی طرف لے کر آئیں گے. علمی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. میں یہ کہہ کہ عباس نے کچھ اور جملے کہے اور یہ کہہ کہ پھر خاموش ہوئے. اور اب کیا منظر ہے, کعبے کی چھت پہ کھڑے, عباس گول گھومے, گول گھومے, ایسے دیکھو. اب جو کعبے میں حج کا موقع ہے نا, جو کعبے میں آئے ہیں, یہ طواف کر رہے ہیں کعبے کا, یہ کون ہے؟ حاجی. حاجی کون ہوتے ہیں؟ عباس کو کہہ رہے ہیں. چاروں طرف دیکھ کے عباس کہتے ہیں مجھے تو تم میں کوئی مسلمان نہیں دکھتا. مجھے تو تم میں کوئی مسلمان نہیں دکھتا. عباس نے بتا دیا
جو کعبے کا طواف کرتے ہوئے وارث کعبہ سے بغض رکھے وہ اللہم کہے یا لبیک کہے مسلمان نہیں ہوتا. تم سلامت رہو. بس 2 جملے سنو اور آ جاؤ اس آخری منزل کی طرف جسے روک کے رکھا ہے. عباس نے بے ساختہ اخبار کہا. عباس کہتے ہیں یہ کعبہ میرے بابا کی ظہور کی وجہ سے لائق مجھے دکھتے ہی نہیں. تم کعبے کا طواف کر رہے ہو, کیا جانو کہ حسین کون ہے؟ اگر میرے مولا کی مشیت میں کعبے کی لگاموں کو نہ کھینچ رکھا ہوتا تم کعبے کا طواف کرتے اور دیکھتے کعبہ حسین کا طواف. کعبہ حسین کا کون کہہ رہا ہے؟ عباس کعبہ حسین. تو مجھے نہیں پتا آپ معصومین کو کاؤنٹنگ سے مانتے ہیں یا کاؤنٹ لیس؟ میری گنتی تو 14 سے آگے بھی جاتی ہے. کیا فائدہ؟ لعنت نہیں ایسی گنتی پر جو 14 سے آگے نوٹ گننے کے لیے تو جائے, معصوم گننے نہ جائے. آپ سلام, آپ آباد رہے. تو عباس کی معصومیت پر تو معصومیت فدا ہے, اور معصوم مبالغہ نہیں کرتے. یہ آپ کے اور ہمارے ہاں کا معاملہ ہے بھائی. شاید لوگ مبالغہ, معصوم مبالغہ نہیں بڑھا چڑھاتے. معصوم جو کہہ دے وہ ہے, معصوم جو کہہ دے نہیں بھی ہے نا تو پھر ہے, کہہ دیا تو ہے. عباس نے کہہ دیا لگام تو پھر کعبے کی لگام ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کراچی, خدا کا واسطہ ہے, یقین مانو میں اختتام پہ ہوں, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, 5 منٹ میں مجھے تمام کر دینا. کعبے کی لگام ہے, آپ کو مجھے نظر نہیں آ رہی تو الگ بات ہے, لگام ہے تو پھر مدد مانگو نا اسی کی علم کے نیچے جا کے جس نے کہا ہے کہ مولا دکھتی کیوں نہیں ہے. اتنا بتا مجھے بس, لگام کس کی ہوتی ہے؟ سواری کی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کعبہ کسی کی سواری. تم سلامت رہو, آباد رہو. غازی بادشاہ تمہیں بادشاہی دیکھنا نصیب کرے. بھائی لگام تو سواری کی ہوتی ہے. اب عباس نے کہہ دیا لگام تو پھر لگام ہے, یعنی کعبہ پرواز کرے اگر لگاموں کو نہ کھینچ رکھا ہوتا. حسین نے وہ دن سے لگام کھینچ کے رکھی ہے. اب کیا تم اس دن کا انتظار کر رہے ہو جس دن حسین لگام چھوڑے گا؟ تو پھر کعبہ پتہ ہے کیا کرے گا؟ اس سے پہلے تو وہ منظر آئے گا نا جو قرآن نے کہا ہے, کیا اس وقت کے انتظار میں ہو جب اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا. اسی اللہ کی قسم میں تو واقعی اسی وقت کے انتظار میں ہوں جب اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا اور میں کسی حرامزادے کا کندھا ہلا کے کہوں گا بے غیرت چل, اب کیسے اللہ. بھائی ہم تو قرآن مانتے ہیں,
اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا. ہم تو سرے محفل نہیں ہوتی ہے یہ تنہائی کی باتیں. سرے محفل نہیں ہوتی ہے یہ تنہائی کی باتیں. بڑی دشوار ہوتی ہیں محب مولائی کی باتیں. علی کو جو نہ سمجھے اور نبی کی بات نہ مانے بھلا وہ خاک سمجھیں گے علی اللہ کی باتیں. جب بھی اللہ کو علی سے جدا کرو گے نا وہ غائب ہو جائے گا. گھر جا کے سوچنا پھر داد دینا. جن کا غائب ہے وہ سوچے کیا کیا. میرا تو حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. اس وقت کے انتظار میں اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے ہم تو انتظار میں وہ بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا. اس اللہ کو بھی سجدہ. اللہ سجدہ تو اللہ کو میں وہی پڑھ رہا ہوں جو قرآن میں ہے. سجدہ تو ہے ہی اللہ. اس اللہ کو سجدہ جو بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا. اس بادل کو بھی سجدہ جس پہ بیٹھ کے نہیں تھک گئے آپ کو میں بس کرتا ہوں یہیں پہ 2-3 منٹ رہ گئے جو میں نے مانگا. نہیں اس اللہ کو سجدہ جو بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا. اس بادل کو بھی سجدہ جس پہ بیٹھ کے آئے گا. اب مجھ سے نہ لڑنا. کسی لغت میں لکھا ہے دلدل کا مطلب بادل. پڑھ لو جا کے. اب پتہ نہیں ہے کوئی ہے بادل جس پہ بیٹھ کر آئے گا. اسی کے انتظار میں ہے جب وہ وہاں سے بیٹھ کر آئے گا اور کعبے میں داخل ہوگا. بھئی اس کا ہی تو گھر ہے. بھئی بالآخر اپنے گھر میں آئے گا نا. لوٹ کے تو آئے گا نا. گھر میں آئے گا نا. آئے گا اور جب وہ اپنے گھر کے صحن میں داخل ہوگا تو کیا خوبصورت بنا. ایک طرف طالقانی ہوں گے ایک طرف یمانی ہوں گے اور ایسے اپنے حصار میں لیے ہوں گے جیسے چاند کو بادل اپنے حصار میں لے. دھیرے 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 بڑی کوشش کرے گا. کتاب کہتی بڑی کوشش کرے گا زمانہ کہ وہ اس تک پہنچے لیکن نہیں پہنچ پائے گا. تو عجیب منظر ہوگا کہ جیسے ہی کعبے کی دیوار کے سامنے آئے گا نا وہ جو بادل پہ بیٹھ کے آئے گا جیسے ہی پہنچے گا ہاتھ کا اشارہ ہوگا. طالقانی بھی چھٹیں گے یمانی بھی ہٹیں گے اور یکدم وہ جو آیا وہ کعبے سے کہے گا چل اپنا وعدہ پورا کر. تو کعبہ ایسے جھکے گا جیسے سواری اپنے سوار کے. آپ سلامت رہو مل کے سارے. ایسے جھکے گا جیسے سواری اپنے سوار کے ساتھ. اپنا وعدہ پورا کر. وعدہ کس نے لیا کس نے کیا اور پورا کون کروا رہا ہے. وعدہ پورا کر. ایسے ہی سواری سے جب سوار کو اتارا تھا نا علی نے صفین میں. خدا کا آپ سلامت رہو. یقین مانو کراچی نہ ہوتا میں اس تسلسل میں پڑھتا ہی نہیں. جب اتارا نا علی نے اور لے کر آئے خیمے میں. کیوں؟ کیونکہ علی کے تبرکات علی نے پہنائے تھے تو بار علی ہی واپس اتارے گا نا. تو اب آواز آئی مخدومہ کی غیبت سے علی کیسے
کیسا لڑا میرا کیسا لڑا میرا باپ. اب آگے یہاں تک پڑھنے کے بعد ہے، تفصیل کے ساتھ نہیں، سیدھے دو جملے. اگر ابھی بھی یہ پڑھ کے بھی کسی کو اب عباس سنتے ہوئے ان جملوں کی شرح یا کسی اور کی ضرورت پڑی تو میں پھر کہوں گا میری نالائقی ہوگی، شاید میں ہی نہیں سمجھا سکا. کیسا میرا بیٹا عباس، ابنی نہیں والدی. عربی میں ابنی والدی دونوں بیٹے کو کہتے ہیں. میں کہوں بیٹا پانی دیجئے تو بچے نے اٹھا کے پانی دے دیا، آپ کو کوئی اعتراض نہیں. اب میرا اپنا بیٹا بیٹھا ہو، بیٹا پانی، میرا اپنا بیٹا ہے، اس کا نام ابو طالب پانی اس نے دے دی. علامہ سمجھ اب انہیں بھی بیٹا، اسے بھی بیٹا. کیسے پتہ چلے گا آپ کا بیٹا کون؟ آپ نے اردو میں بیٹا بیٹا کر دیا نا، عربی اتنی یتیم نہیں ہے. کیا بات ہے؟ ام اللسانیات زبانوں کی ماں ہے، اس میں ہر اظہار کے لیے لفظ موجود ہے. یہ جو اعزازی بیٹا ہے نا، جس کو صرف اعزازی طور پر بیٹا، عربی میں اس کے لیے ہے ابنی. اور اگر اپنے بیٹے کو پکارنا ہو تو عربی میں کہتے ہیں والدی. سیدان عباس کو ابنی نہیں کہا، والدی عباس، میرا بیٹا عباس. سلامت رہیے سلام. میرا بیٹا عباس. علی کیسا لڑا میرا بیٹا عباس. اب سنبھل کے سننا، جب وہ تخت لگے گا نا جو لگنا ہے اور اس تخت پہ آئے گا، وہ تخت والا وہی جو بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا، وہی جس کے سامنے کعبہ سواری کی طرح جھکا تھا. اب جب وہ تخت پہ جانے لگے گا تو یہی آواز آئے گی، بیٹا روک، پہلے عباس کی تعظیم. پہلے عباس کی تعظیم بجانا. آپ یقین کیجئے جو لفظ ابھی بھی ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، میں نے ابھی بھی وہ نہیں کہے. میں نہیں چاہ رہا آپ کسی ایسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں کہ پھر پیچھے یا بانی کو ڈھونڈتے رہے ہیں پڑھنے والے، ورنہ لفظ اس سے بہت سخت ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، اور یہ میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ میں نہیں پڑھ رہا وہ لفظ، میں نے بدل دیا معذرت کے ساتھ، آپ سے بھی مخدومہ سے بھی. ابھی میں صرف تعظیم سے گزارا کر رہا ہوں.